أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. محترم حاضرین اور جن تک یہ بات ہماری پہنچتی رہے گی، سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت، اس کا رکوع نمبر 14 ٹوٹل اس میں 14 آیتیں ہیں، لیکن ہم نے 5 آیتیں پڑھی. سورہ آل عمران رکوع 14 کی آخری 5 آیتیں ہم نے پڑھی. 139 139 سے 143 143 تو 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اب اس کا ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ دل شکستہ نہ ہو جاؤ اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور ان کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کو کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے، ان کو مٹا دینا چاہتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. اور تم لوگ تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آئی نہ تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. یہ ہے ترجمہ ان 5 آیتوں کا جو 139 سے 143 سورہ آل عمران رکو نمبر 14 سے ہم نے پڑھی. مضمون تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ ہی گیا کہ بات ایک غم کی ہے، دکھ کی ہے کہ جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اٹھانا پڑا. کس غم کس دکھ کی بات ہے؟ یہ بات ہے غزوہ احد نام کا جو پہاڑ ہے، اس کے دامن میں جو جنگ ہوئی، دوسری جنگ بدر کے بعد بڑی، جس میں رسول اللہ شریک ہے. چھوٹی چھوٹی جنگیں تو ہوتی رہی بیچ میں. 3 سال ہے ہجرت کے بعد کا 3 سال، اور بڑی جنگ دوسری کہ جس میں رسول اللہ بھی شریک ہے. تو اس میں بہت بڑا زخم
پہلی بار اور کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ اگر زخمی ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جنگ ہے غزوہ احد کہ 4 زخم آپ کو جھیلنا پڑا چہرے پر ہی، سر اور چہرے پر، اور ایک دانت شہید ہوا۔ مطلب یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف مشکل سے 10 لوگ رہ گئے تھے ٹوٹل 700، لیکن وہ جو پہلی ہی فتح کی کیفیت کے بعد شکست آئی تو مشکل سے 10 لوگ آپ کے پاس رہ گئے، اور بڑی مشکل سے کافروں اور مشرکوں سے رحمت عالمین بچ سکے، 4 زخم پھر بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ منظر پیش کر رہا ہے، اور اس وقت کی بات ہے غزوہ احد کے بعد کی 3 ہجری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں ارشاد فرمائی تو اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں اولاً پہلے ہی مرحلے میں مسلمان بازی جیت چکے تھے، پہلے ہی مرحلے میں، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ کافر مشرک دوڑنے لگے واپس مکہ کی طرف تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور ہم جو وہ سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں جسے مال غنیمت کہتے ہیں تو ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں، اور وہ جمع کرنے میں تھوڑی سی غفلت، اور دوسری بڑا کام یہ ہوا کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ایک بات کہی تھی غزوہ احد کے موقع پر۔ کیا بات کہی تھی صحابہ سے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو احد کی پہاڑی ہے، آپ ابھی جب حج کو جائیے، عمرہ جائیے، یا اگر آپ جا کے آئے ہیں تو احد کے پاس وہ جو پہاڑی ہے اسے کہتے ہیں جبل رمات۔ یہ جنگ کے بعد ہی اس کا نام پڑا جبل رمات، جبل پہاڑی، رمات تیر اندازوں کی پہاڑی، رمات یعنی 50 تیر انداز وہاں رسول اللہ نے کھڑے کیے تھے، 50 تیر انداز، اور ان کی کمان 50 لوگوں کی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور 50 لوگوں کو بہت سختی سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ 3 جگہ جو جملہ ہے، پہلے رسول اللہ کا جو فرمان ہے، تو ابن ہشام نے اس طرح نوٹ کیا کہ رسول اللہ نے سختی سے فرمایا تھا کہ تم 50 کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے جو فوجی آئیں گے گھوڑوں پر تو تم ان شہ سواروں کو، شہ سوار وہ گھوڑے پر سوار لوگ، تو ان سپاہیوں کو تم تیر مار کر دور رکھو، پہلی بات، اور اس لیے کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آ سکے، کیونکہ ادھر سے اگر وہ پشت سے آ کے حملہ کریں گے پہاڑی سے تو ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے وہ سامنے سے زخم کھائیں، نقصان اٹھائیں اور پیچھے نہ آ سکیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہی تھی دیکھو نیچے میدان میں تم 50 ہو، ہم 650 نیچے ہیں، تو ہم چاہے جیتے یا ہاریں، دیکھیے کتنی صاف بات تھی، ہم چاہے جیتے یا ہارے اپنی جگہ پر رہنا، مطلب پہاڑی پر رہنا، اور یاد رکھو میں پھر بتا رہا ہوں تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ 3500 ہے، یہ 700 ہے، وہ 3500 ہے، تو تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہو، تو یہ ابن ہشام کی جلد 2 میں ہے۔ اچھا، اور 3 جو حدیث کے محدثین احمد، طبرانی، حاکم، انہوں نے یہ جملہ اس طرح نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری پشت پر حفاظت کرنا، مفہوم ایک ہی آتا ہے، اور ہم مارے جا رہے تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، ہم مارے جا رہے ہیں دیکھو میدان میں تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ کتنی واضح بات، صحیح، تینوں محدث۔ اب آئیے آخر میں بخاری کتاب الجہاد، اس میں اور واضح ہو، ان کی پہلی جلد میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 4426، حدیث نمبر 426۔ اس میں جو بات منتقل ہوئی وہ یہ کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ ہم مارے گئے اور ہماری ناشیں، لاش، چڑیاں بھی اگر چگ رہی ہیں، چونچے مار رہی ہے، تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ میں بلاؤں۔ اس میں اور کلیئر ہے، میرے بلاوے سے پہلے یہ جبل رمات
بالکل نہیں چھوڑنا. اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو، کافروں کو، مشرکوں کو شکست دے دی ہے، ان کو کچل دیا ہے، تو بھی جگہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں بلاوا نہ بھیجوں. کتنی صاف بات ہے. یعنی یہ محدثین نے، سیرت نگاروں نے جو منتقل کی، بہت واضح بات ہے کہ وہ 50 رمات کو، تیر اندازوں کو واضح ہدایت تھی کہ تم نے یہ جگہ چھوڑنا نہیں ہے میرے آرڈر کے بغیر، چاہے نظر کچھ بھی آئے، ہم مارے جا رہے، مال غنیمت لے رہے، جو بھی نظر آئے جو بھی، اپنی جگہ یہاں سے نہیں چھوڑنا. اور ہوا وہ جس کا ہم اکثر شکار ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جیسی 100% اطاعت ہونا چاہیے، 100% اطاعت، اور کم از کم وہ معاملوں میں جو فرض ہے، واجب ہے، اور سختی سے جس کو کہا گیا اس میں تو ہونا چاہیے نا. نوافل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپشن ہے، لیکن جس میں سختی سے کہہ دیا گیا تو اس کی تو سختی سے پابندی کیجیے نا. تو آپ دیکھیں وہی ہمارے ان بڑے معتبر قسم کے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جو ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے، لیکن ان سے یہ بھی ہم کو روشنی مل رہی ہے کہ دیکھو سختی سے پابندی کرنا، رسول اللہ کی ہدایت آنے کے بعد سختی سے پابندی کرنا، اور اگر سختی سے پابندی نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو جناب یہ بات یہاں پر ہے. اب آتے ہیں غزوہ احد کی طرف، کہ جس کے پس منظر میں یہ سورہ آل عمران کا رکوع 14 ہم پڑھ رہے ہیں، اس 5 آیتوں پر کنسنٹریٹ کریں گے. تو غزوہ احد میں پہلے ہی مرحلے میں رسول اللہ اور صحابہ نے ایسا حملہ کیا کہ جناب وہ بھاگنے لگے اور مال چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو اب یہ 650 تھے، اس میں کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہیں ان کو لگا کہ جب صرف مال جمع کرنا ہے. اب یہ مال جمع کر رہے ہیں اور اوپر والوں نے دیکھا 50 لوگوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گیا، وہ تو بھاگ رہے ہیں. حالانکہ عبداللہ بن جبیر نے اسے صاف کہا کہ دیکھو رسول اللہ کی ہدایت کیا ہے کہ جب تک بلاوا نہ آئے یہ درہ، یہ پہاڑی نہیں چھوڑنا ہے. لیکن 40 لوگوں نے کہا کہ نہیں جنگ ہو چکی اور صرف مال سمیٹنے کی بات ہے. تو 10 صرف باقی رہے ہوں اور 40 نیچے اتر گئے. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ 40 یعنی 80% نیچے اتر گئے اور 20% وہاں رہ گئے. اب اس سے کیا ہوا کہ ادھر کافروں کی فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. وہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے تاڑ لیا، کیونکہ بہت تیز تھے جنگوں کے معاملے میں، بہت زیرک اور سیاز تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی وہاں سے بڑی جمعیت اتر چکی اور ہمارے لیے بہترین موقع ہے وہ پیچھے سے حملہ کرنے کا. تو انہوں نے 11 کلومیٹر کا تیزی سے چکر مارا، 11 کلومیٹر کا. انہوں نے ایک ٹکڑی اپنے ساتھ لے ہوگا کہ میرے ساتھ آؤ پیچھے، اپنے پیچھے سے حملہ کریں گے. اور جو 11 کلومیٹر کا چکر مار کر آئے وہ جو پیچھے سے حملہ کیا تو بازی پلٹ گئی، کیونکہ ان کے ساتھ کے لوگوں نے جو حملہ کیا رسول اللہ پر، تو رسول اللہ گڑھے میں گر گئے. رسول اللہ کے گڑھے میں گرنے سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اور ایک بددلی پھیل گئی مسلمانوں. کیا اب جب رسول اللہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا اس میں بھی 2 طرح کی کیفیت آئی صحابہ میں. کچھ نے کہا کہ اچھا رسول اللہ شہید ہو گئے تو پھر ہمارے جینے کا کیا مطلب ہے؟ کہا پھر ہم بھی لڑکے مریں گے نا، ہمارے جینے کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جب آپ چلے گئے تو آپ کیا کرتے پھر، اب کیا کریں گے؟ تو ہم دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم کو اس سے بھی نصیحت ملی کون سے طرح کے لوگ اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ کو. ارے تم اپنی جان کی بازی لگا دو نا، جو بھی ہو رہا ہو جو بھی ہوگا تمہارا جو ہے وہ اپنے لگا دو نا. تو انہوں نے صاف کہا کہ جب اگر اچھا رسول اللہ شہید ہو پھر ہمارے جینے کا کیا مطلب ہے؟ مگر پھر تو ہم بھی شہید ہوں گے نا، ہم بھی شہید ہو کر اللہ کے رسول سے جا کے ملیں گے نا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ پھر یہ جو خالد بن ولید نے اس وقت پیچھے سے حملہ کیا تو وہ جو بھاگنے والے تھے ان کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی رک گئے. اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کیا لوگوں کو بہترین حوالے دے کر ایمان کی حرارت بڑھاتے، پھر چند لوگ جمع ہوئے آپ کے اطراف، پہلے 10 تھے، پھر وہ 650 میں کچھ اور آئے، اور تب پھر سے جیتی ہوئی، پھر بیچ میں ہاری ہوئی بازی پھر سے صحابہ نے جیت لی. یعنی پھر بھاگے ہو 3000، گرچہ کہ اس میں ان کے کافی لوگ مارے گئے. مگر اب یہ پہلی بار ایسا ہوا بدر کے بعد کہ جنگ کے بدر میں کیا ہوتا کہ 70
مشرک مارے گئے تھے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اور صحابہ صرف 14 شہید ہوئے تھے اور اس کے آس پاس ہی کچھ زخمی ہوئے تھے. لیکن یہاں بالکل بازی پلٹ گئی کہ ادھر اب 70 شہید اور 70 سے زیادہ زخمی، اور ادھر اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ پہلے مرحلے میں بھاگے تھے، اور بعد میں جب حملہ کیا پھر جمع ہوئے صحابہ تو پھر بھاگے تو وہ بچ گئے. تو اب یہ بہت بڑا جو ہے تو نقصان اس وقت صحابہ کو اٹھانا پڑا، اسلامی حکومت کو اٹھانا پڑا، اسلامی سپاہ کو، آرمی کو اٹھانا پڑا. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکوع 14 میں ارشادات فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے شروع ایسے کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. اس وقت تک سود حرام نہیں ہوا تھا، وہ آخری میں ہوا. یہ تو 3 ہجری کی بات ہے. تو مطلب یہ لین دین جاری تھا کچھ لوگوں کا، سب کی بات نہیں، کچھ لوگ ہوں گے. تو روکا گیا. تو شروع ہی ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ سود کھانا، سود کے ذریعے بڑھتا چڑھتا مال کھانا چھوڑ دو، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا شروع کرو. جمع کرنا نہیں اور بچانا نہیں، زیادہ خرچ کرنا سیکھو، اور خرچ کرنے میں بہتری ہے وہ سیکھو، انفاق. اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ دیکھو دنیا کی محبت، مال کی محبت، اس کے مقابلے میں موت سے تعلق کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کرنا ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری میں رہنا ہے، اور آخرت میں جو ملنا ہے وہ زیادہ اہم ہے دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں. دنیا کتنی زیادہ مل جائے تب بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی. تو یہ ایک سبق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں. پھر اس کے بعد اس میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ دیکھو اس سے پہلے کی جو کیفیت تھی بدر میں تو تم اس سے بھی خراب حالت میں دیتا ہوں 1 سال پہلے. یعنی اتنی قوت بھی نہیں تھی، افراد بھی کم تھے، لڑنے کے لیے اتنی اسلحہ آرمامنٹس بھی نہیں تھے، اور پہلی جنگ آپ جیت چکے تھے. اب تو دوسری بار تو اعتماد زیادہ تھا، اور ابھی تو پہلے مرحلے میں ہرا چکے. تو اب تو اور زیادہ اطاعت ہونا چاہیے نا اللہ کی اور اس کے رسول کی، سختی سے پابندی، جو بھی احکامات اس کی طرف سے آ رہے ہیں تو اب پابندی اطاعت تو بڑھنا چاہیے نا، کیونکہ بڑی نشانی آپ دیکھ چکے ہیں نا بدر میں. لیکن اس کے بعد بھی پھر اگر مال کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے اور رسول اللہ کے سخت ہدایت کے باوجود جگہ چھوڑ دینا 80% لوگوں نے، اور یہ وہ صحابہ ہے جن کی ہم دھول کو نہیں پہنچ سکتے، ایسے 80% لوگوں نے چھوڑ دینا، اور 20% 10 ہی رہ گئے، 40 نے جگہ چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بتائی کہ دیکھو یہ اور یہ اور یہ ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہم جس طرف تم کو دوڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ مال جمع کرنے کی طرف نہیں، ساریو الی مغفرہ، مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے معافی، اس کی طرف زیادہ دوڑو، مال کی طرف زیادہ مت دوڑو، کیونکہ یہ تو جتنا لکھا ہے وہ ملنا ہے، لیکن تم نے کچھ کرنا ہے آخرت کی کامیابی کی. اور دنیا چاہے سود سے، دھوکے سے یا فریب سے یا جائز طریقے سے بھی حاصل کر لیں تب بھی آخرت کی زندگی اور جنت کی نعمتیں وہ اس زندگی کی چیزیں اس کے مقابلے بہت عظیم ہیں. جنت اور آخرت کی زندگی، اور یہاں کی زندگی بہت ہیچ، بہت ہلکی اور وہ چھوٹی سی ہے. یہاں کی سب چیزیں جو ملے گی وہ بہت ہلکی چھوٹی، اور یہاں کی جو زندگی وہ بہت ہلکی اور چھوٹی. تو اس اصول کو بھی اچھی طرح لو. اور پھر سود سے ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا کہ دیکھو سود سے اضعافا مضاعفا، کہ تم کو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ 1 کا 2، 2 کا 10، 7 گنا، 10 گنا، تب بھی یہ بڑھتا چڑھتا ڈھیر سارا غلاظت ہے. یہ غلاظت ہے کہ تمہارے ایمان میں، عمل میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، کمزوری لائے گا، اور بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، آزمائش. اور یہ مال اگر جمع کر بھی لیا تو یہ جہنم میں داغنے کے کام آئے گا، جہنم میں کہ اس طرح سے اس کو حاصل کرو گے. اس کے بجائے جنت کے لیے انفاق کی بازی لگا دو کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے دوں گا، زیادہ سے زیادہ دعوت اور خدمت خلق کے لیے دوں گا. تو اس کے لیے انفاق کی بازی لگا دو. اور پھر کس جنت کو حاصل کرو؟
کہ دنیا کا کوئی پلاٹ اور کوئی سروے نمبر، کوئی گٹ نمبر اس کے برابر نہیں ہو سکتا اس جنت کے لیے، کہ جس کی انتہا یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کی برابری نہیں کر سکتے. یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین، یہ پوری زمین، یہ تمہارا گٹ نمبر نہیں اور تمہارا سروے نمبر کا یہ ٹکڑا نہیں، وہ پوری زمین اس کی برابری نہیں کر سکتی جس جنت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو وہ تصور، وہ عقیدہ، وہ یقین مضبوطی کے ساتھ رکھو، اس کے لیے چلو. تو یہ بات بھی اس میں فرمائی گئی. پھر اس کے بعد اس میں اور ایک جو دعوت ملتی ہے کہ اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کا نظام لانے کے لیے جہاد کے ساتھ قربانیاں دینی پڑے گی. پہلے 14 شہید ہوئے تھے، اب 70 شہید ہوئے، تو شہادتیں پیش کرنے پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو بڑی حد تک اس مرتبہ، بڑی حد تک تم ہو اس مرتبہ، لیکن تب بھی شہادتیں، سیکریفائس، اس طرح کا بلیدان اور اس طرح کا مارٹرڈم تو تم کو اختیار کرنا ہی پڑے گا. شہداء میں سے تم کو ہونا پڑے گا، شہداء میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس میں ارشاد فرمائی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں مضمون، مفہوم، نصیحت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو دی کہ دیکھو اسلام کی راہ کے یہ سارے مرحلے ایسے ہیں کہ جس کو آپ ٹال نہیں سکتے. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جناب آپ اسلام قبول کیا، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ چھٹے کے بھی پابند ہو گئے، اب چاہ رہے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ استقبال ہونا چاہیے کہ بس ٹھنڈے ٹھنڈے لال قالین پہ سے گزر جائیں. کرنا یہ نہیں ہوگا، جہاد کرنا ہی پڑے گا. جدوجہد، ایک تو جہاد ہوتا ہے کہ زندگی بھر جدوجہد، اور ایک قتال کہ جب موقع آئے گا وہ جنگ، یدھ، وار، اس کو قتال کہتے ہیں. جہاد اسٹرگل، سنگھرش، دونوں کو ہمیشہ الگ رکھیے. جہاد سنگھرش، اسٹرگل، کوشش، اور دوسرا قتال، یدھ، وار، جنگ. تو دونوں کی تیاری رکھنا پڑے گا. تیاری، جہاد تو 24 گھنٹے کا ہے، لیکن یدھ اور وار کی بھی تیاری رکھنی پڑے گی. یہ سوچ کے ساتھ چلو. اچھا، پھر اس کے بعد فتح بھی ہوگی، شکست بھی ہوگی، کیونکہ تمہارے ساتھ سب ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں. تو کبھی فتح بھی ہوگی، کبھی شکست بھی ہوگی. تو سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا. لیکن یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ فتح کیوں ہوتی ہے اور شکست کیوں ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پوری اطاعت کرو گے تو شکست کا کوئی سوال نہیں، لیکن ذرا ڈنڈی ماری اور بڑی ڈنڈی ماری کہ 80% اتر گئے تو پھر شکست بھی ملے گی. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی شکست ملے گی، اور آپ کے بہترین کاز، مقصد کے باوجود بھی شکست ملے گی، اس لیے کہ وہ چیزیں برتی نہیں گئی جو برتنا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا، اس میں مخلصین کا بھی امتحان ہے اور منافقین کا بھی امتحان ہے، کیونکہ منافق اس وقت بھی تھے اور وہ تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں سامنے آئے غزوہ احد میں. کہ دیکھو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مدینے سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہ 1000 لوگ تھے، لیکن ذرا باہر گئے تو اس نے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس نے کہا کہ یہ جنگ نہیں، خودکشی ہے. کہ وہ 3500 ہے، اپن 1000، اور اس میں ہم وہ کہہ رہے تھے کہ شہر کے اندر لڑو، آپ باہر لے جا رہے ہیں اور ہم کو خطرے اور دھوکے میں ڈال رہے ہو. ہم نہیں آتے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ کے ساتھ سے 1000 میں سے 300 لوگ واپس چلے گئے. واپس جانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی منافقت، سیدھی منافقت. کیا آپ ہے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہی ہوگا، لیکن ذرا ہمارا جان کا خطرہ ہے، ہم کو واپس جانا ہے. تو 300 کیا پرسنٹیج بنا؟ 30%. یعنی رسول اللہ کی موجودگی میں بھی 30% منافقین ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں 30% منافقین ہے، مسلم دوغلے، ڈول پالیسی والے کہ فائدہ ہے تو چلو، نقصان ہے تو واپس چلو. ڈول پالیسی والے اس وقت بھی موجود ہے، 30% لوگ. تو 30% واپس گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، 700 رہ گئے، جس میں سے 50 وہ درے پر ہے، جبل رومات پر، اور 650 میدان میں. اب شہادت کے ذریعے کیا عظیم کامیابی ملتی ہے، تو اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے وہی بتایا نا کہ دیکھو، شہادت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جان اور یہ جان کا سودا، اور تھوڑی سی جان کا سودا جو ویسے ہی 60 سے 80 میں ختم ہونے والی ہے. یہ اصول بھی ہمیشہ یاد رکھیں. بہت آپ نے جان بچا لی تو 60 سے 80 سے کیا بچائیں گے؟ بس نا 60 سے 80.
ویسے 60 کے بعد وہ کوئی بہت زیادہ کام کی ہے نہیں. تو کیا کیا کریں گے بچے اور کیا کیا کھائیں گے آپ؟ میں نے ہمیشہ ایک جملہ یاد کیا، آپ بھی اس کو پسند کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو ایک چٹکی نمک اور ایک چٹکی شکر سے بھی محروم کر سکتا ہے. بی پی اور شوگر کے ذریعے ڈھیر رہے گا آپس شکر کا اور نمک کا، سیندری نمک کا بھی، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ایک چٹکی نمک بھی نہیں کھا سکتے آپ اور ایک چٹکی شکر بھی نہیں کھا سکتے. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے کروڑوں روپے لے کر؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی بی پی اور شوگر دے دے، اللہ تعالیٰ بی پی اور شوگر ہی دے دے، چلیے کیا کریں گے آپ؟ تو آپ دیکھیں اس انداز میں زندگی کی کم نصیبی کو اور زندگی کی کمیوں کو، فلاز کو سمجھنا چاہیے اچھے سے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم یہ جنگ، یہ لڑائی قتال اور یہ کچھ لوگوں کا مارا جانا، کچھ لوگوں کا، یہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم مومنوں کو شہید اور غازی بنانا چاہتے ہیں کہ یا تو شہید ہوں گے اور سیدھا جنت پہنچ جائیں گے، یا تو غازی رہیں گے نا کہ ہاں یہ زمین اللہ کی، ہم سب بندے اللہ کے، حکم چلے گا اللہ کا، کسی فرعون کا نہیں چلے گا، کسی ہٹلر کا نہیں چلے گا، کسی جھٹلر کا بھی نہیں چلے گا اور کسی ڈونگی کا بھی نہیں چلے گا، دنیا کے کوئی بھی نہیں چلے گا. تو آپ بہت واضح ہے نا کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یا آپ تو شہید رہیں گے یا غازی رہیں گے. اور کافر کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ یمحق، ہم تو ان کو مٹا کر رکھ دیں گے. ذرا آگے آؤ تو صحیح، ہم ان کو مٹا کر رکھ دیں گے. یہ 3 ہجری میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور 6 سال کے بعد سارے کافر وہاں سے ختم ہو گئے. 6 سال کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کافروں کو مٹا کر رکھ دیں گے، تو اب یہ تمہارا پورا مکہ، یہ تمہارا پورا مدینہ، یہ طائف اور 10 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ اسکوائر مائلز، اب وہاں کافر نہیں ہیں. یا تو اس نے مسلم بن کر رہنا ہے یا جزیہ دے کر محکوم بن کر رہنا ہے یا باہر جانا ہے اس سرحد میں سے، رہنا نہیں ہے اس نے وہاں پر. اللہ تعالیٰ بتا چکا نا اس طرح یمحق، اور مٹاتے ہیں کفر کو، کافروں کو، کفر ماننے والوں کو. پھر اس کے بعد جنت کے حصول کے لیے، جنت کے آبٹیننگ اور حاصل کرنے کے لیے کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا. اس کے لیے تو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑے گی نا. اور قربانیاں تم اپنی دیتے کیا ہو؟ اگر انسان سنجیدگی سے غور کرے تو آپ دیکھیے بندے کے پاس دینے کے لیے اپنا کیا ہے؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، موقع اپرچونیٹیز اللہ کے دیے ہے نا. اور پھر آپ کا کیا ہے؟ ول، صرف ول ہے کہ وہ ول شیطان کو دینے کے بجائے اللہ کو دے دو، وہ ول اپنے نفس ایگو کو دینے کے بجائے اللہ کو دے دو. صرف ول دینے کی بات ہے. 60 سے 80 پورا ملا تو کہا، ورنہ 60 سے 80 جو پہلے ہی چلو جنت یا دوزخ. تو 60 سے 80 کا معاملہ ہے، صرف 60 سے 80. تو آپ دیکھ بہت واضح اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع جو کیا 139ویں آیت کو کہ دیکھو کمزوری سے بچو، کمزوری سے بلا تعین، کیونکہ کمزوری سے بچو گے تو بہادر ہوگے نا. کمزوری سے بچو گے، توکل رکھو گے، بھروسہ رکھو گے تو بہت زیادہ جاندار رہو گے اللہ کی اطاعت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اگر کمزوری سے بچو گے. اور پھر غم سے بچنا ہوگا کہ کوئی چیز جاتی ہے، کوئی چیز ہمارے پاس سے جاتی ہے، جیسے مال ہے، جان ہے اور صلاحیت ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی چیز جاتی ہے تو دی کس نے تھی؟ اور اگر اس کی راہ میں لگی تو سودا سستا ہے نا اور زیادہ فائدہ مند ہے سودا، کہ ہاں جس کی تھی اس کی راہ میں لگی تو زیادہ اچھا سودا ہے نا. اور پھر یہ عالم کا اللہ تعالیٰ نے غلبہ تمہارا ہی ہوگا، مگر شرط ہے کہ مومن ہو گیا. تو یہ جناب یہ ہے ایک اس کا ہلکا سا تعارف. اب آئیے ہم آیتوں پر سے باضابطہ گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 139ویں آیت میں، آل عمران رکوع 14 کی آخری 5 آیتیں پڑھ رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تہینو کمزوری نہ دکھاؤ. تہینو یہ لفظ وہن سے بنا، وہن. اب وہن پر ایک حدیث یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کمزوری کیا؟
کمزوری کا اس کمزوری کی کیا نتائج ہوں گے؟ تو اللہ صاحب فرما رہا ہے کہ ولا تہینوا. آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں کیونکہ بہت جاندار حدیث اسی سے متعلق ہے. یہ حدیث ابو داؤد جو محدث ہیں ان کے پاس ہے. حدیث یہ ہے اور اس کے راوی ثعبان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یوشک الامم، قریب ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. اچھا یہ اس وقت بولا گیا. اچھا اس وقت بھی ٹوٹی. کون سی؟ مشرک، یہودی، پھر بعد میں باہر سے ایرانی اور رومی. تو 4 قومیں تو اس وقت بھی ٹوٹ پڑی فوراً، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں آخری 2 سال یہ 4 قومیں، پہلے 2 قومیں ٹوٹی ہوئی تھی، ٹوٹ پڑی تھی، مشرق اور منافق. بعد میں وہ دونوں بھی آ گئے، پھر ایرانی بھی آ گئے، رومے بھی آ گئے آخری میں آپ کی. اور بعد میں تو پھر وہ خلافت راشدہ میں تو بڑی جنگیں چلی اور بعد میں جو ہے تو ایرانی تو ختم ہی ہو گئے. ایک سپر پاور کا تو دھجیاں اڑ گئی. رومی بچے کیونکہ وہ ذرا ایریا بھی دور تھا اور اس وقت تک اتنی جو فوج کشی نہیں ہو سکی. خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں 32 سال اس میں نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال یوشک الامم جو فرمایا تھا رسول اللہ نے وہ تو ہوا کہ تم پہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ تم یہاں ذرا سے تھے، ایک ہی شخصیت ابھری رحمت عالمین اور لاکھوں ہو گئے 10 لاکھ مربع میل میں اللہ کی حکومت قائم کر دی اور بڑھ رہے ہو مطلب تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی. آج بھی قومیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں اور آج ایسے حالات ہے کہ 223 ملک، اس میں 58 کنٹریز اور مال و دولت کے لحاظ سے بہت آگے. اگر پوری دنیا کی مال و دولت دیکھے اور ہمارے وہ 58 ملکوں کی دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ مال و دولت بھی ہے، زیادہ ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی. اگر 58 اور ادھر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس پرسنٹیج کے اعتبار سے دولت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی کیوں وہ ٹوٹ پڑیں گی؟ اس لیے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے نام سے، تو ابھی تو نام کی وجہ سے آپ پر حملہ ہو رہا ہے، کام تو ہے نہیں بھی. یعنی اہل ایمان کے ساتھ ایمان کو پھیلانے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ایمانی حکومت قائم کرنے، ایمانی نظام قائم کرنے کا تو ابھی تصور ہی نہیں لیا نا. تب بھی وہ تو ٹوٹ پڑیں گے نا اس ڈر اور خوف سے کہ نہیں ان کو روکنا ضروری ہے، ان کو آپس میں الجھانا ضروری ہے اور ان کی طاقت توڑنا ضروری ہے، ان کی کمر توڑنا ضروری ہے. ورنہ کوئی وقت آ سکتا جب یہ عثمانی خلافت میں حدیث زیادہ دنیا میں پھیل گئے تھے اور پوری دنیا میں آنے والے ہیں کیونکہ ان کا رب بھی ان کو وعدہ کر چکا اور ان کے رسول بتا کے جا چکے، اس لیے وہ دور آنے ہی والا ہے. کون سا ایئر ہوگا اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، ایئر کون سا ہوگا، لیکن آنا تو اسی وقت کو ہے. یہ ہم سے زیادہ ان کو بھی یقین ہے، وہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ان کو بھی یقین ہے اور ہنود کو بھی یقین ہے، منود کو بھی یقین ہے. کیونکہ ہم تو جھوٹے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ایسی چال بازیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حق تو ان کے پاس ہے اور غالب تو اسی حق نے ہونا ہے. تو وہ جانتے ہیں، اس لیے جناب ٹوٹ پڑیں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ بڑی پیاری تشبیہ دی رسول اللہ نے، ان تدعا، اور وہ دعوت دیں گے ایک دوسرے کو. ان تدعا، وہ دعوت دیں گے ایک دوسرے، ساری قومیں، ملک، کمیونٹیز. کیا کہیں گے؟ کیسے؟ علیکم، تم پر، کہ آؤ، ان پر آؤ، ذرا آؤ، سب مل کر آؤ. کیوں؟ کما تدعا العاقلۃ الی قصعتھا، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہ بہترین جناب بفے رکھا ہوا ہے تو اس وقت جب لوگوں بولے چلو شروع کرو تو جب ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ بفے میں، کیا چلو، وہ تو اچھا ہے کہ وہ لائن سسٹم ہے، ورنہ تو کس کو کیا ملے یہ مشکل ہو جائے. ورنہ سلیقے سے لوگوں کو رکھتے نہیں نہیں لائن سے جاؤ. تو وہ جو جیسے بفے پر گرتے ہیں لوگ، تو ویسے اللہ کے رسول نے مثال دی کہ دیکھو قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہہ رہے ہم آج اس کیفیت میں ہے، رسول اللہ کے ساتھ یہ طاقت ہے، یہ ہمت ہے، اور ان کی ہمت نہیں کہ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑے جو 4 قومیں اس وقت ہے، تو کیا ایسا ہوگا؟ تو ایک صحابی نے بڑی حیرت سے پوچھا، فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم قلت میں، مائنورٹی میں ہوں گے کیا؟ مائنورٹی میں، کہ اس وجہ سے ان کی اتنی طاقت بڑھ جائے گی کہ وہ جناب ٹوٹ پڑ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم کثیر رہیں گے اس وقت، 200 کروڑ.
812 کروڑ ٹوٹل، ہم 24%، 200 کروڑ، کتنی بڑی تعداد ہے نہیں؟ کیونکہ وہ تو سارے بکھرے بکھرے ہیں، اور آپ جب کہتے ہیں مانتے ہیں، ماننے کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ والے، قرآن والے، حدیث والے، اندر کیا ہے وہ چھوڑیے. کہ اکیلے غزہ میں 2 ٹکڑے، کہ 18 لاکھ لڑ رہے ہیں اور 30 لاکھ ویسٹ بینک میں آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، وہیں پر جہاں اللہ کے دوسرے گھر کو بچانا ہے، وہیں آپ کو مثال نظر آ جاتی. تو اللہ کے رسول صاف ارشاد فرمایا کہ بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم بڑی تعداد میں ہوگے، میجورٹی ہوگے، میجورٹی. وہ لحاظ سے تو اس وقت جتنے میجورٹی میں ہوگے، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء، ارے تمہاری جو حالت ہوگی نا وہ کوڑا کرکٹ، جسے عام زبان میں کہتے کچرا، انگلش میں کہیں گاربیج. تمہاری کیفیت گاربیج جیسی ہوگی، کوڑا کرکٹ کچرے جیسی ہوگی. اور وہ بھی کون سا کچرا؟ اور فرمایا رسول اللہ کہ غصہ السیل، وہ کچرا کہ عام جو سوکھا کچرا رہتا نا وہ تو کون سا زمین پہ ٹکا رہتا. رسول اللہ فرمایا کہ غصہ السیل، وہ کچرا کہ جو سیلاب کی سطح پر رہتا ہے اور بس اس کی دھاروں کی ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو کا غصہ السیل، تم وہ کچرا گاربیج، کوڑا کرکٹ ہو جاؤ گے کہ جو موجوں کے ساتھ بہ رہا ہے، کوئی جماؤ، کوئی ٹھہراؤ اور کوئی استقامت اس کے لیے نہیں ہے. ایسا کچرا کا غصہ السیل، تم ایسا کچرا بن جاؤ گے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 وجہ اس کی. ایسا کیوں ہو رہا؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ آج تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اگر کہیں چلے جاؤ تو تھراتے ہیں، سب دنیا تھراتی ہے. کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اچھا حضرت تمہارا آ رہے ہیں تو جناب وہ ساری کھلبلی مچ جاتی تھی کہ حضرت تمہارا آ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں. ارے پھر ان کی کامیابی میں کیا شک اور ہماری ناکامی میں کیا شک؟ یہ انداز تھا. تو اللہ کے رسول سنو، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ. ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدور سے، دلوں سے، دشمنوں کے دلوں سے تمہاری جو محبت، ہیبت ہے، ہیبت وہ نکال دے گا. کیوں نکالا اللہ نے؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اللہ کو دل سے نکال دیا نا. جیسا اللہ کو دل میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرمانداری کو دل میں رکھ، ہم نے دل سے نکالا نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے دلوں سے پھر تمہاری ہیبت، ایمان کی ہیبت، تمہارے عمل کی ہیبت، تمہارے تقوی کی ہیبت، تمہارے ایمانی طاقت کی ہیبت کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. یہ ہوگا سب. اور پھر دوسری بات یہ ہوگی، اچھا آج یہی ہونا، پہلے ایک تھا کہ جناب وہ صلاح الدین ایوبی تھے تو پورا یورپ تھر تھر کانپ رہا تھا صلاح الدین ایوبی کے نام سے، سارے جرنیل تھر تھر کانپتے تھے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ تو اب ہماری جیب میں 57 ملک ہماری جیب میں ہے کہ ہمارے ڈنڈے دکھانے سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ کم از کم غزہ کے مجاہدین کے سلسلے میں ایک ریزولوشن پاس کر سکے. یہ حالت ہے، ذلت کی حالت ہے، کمزوری کی حالت ہے اور دنیا پرستی کی حالت ہے کہ 11 مہینے ہونے آ رہے ہیں، 11 مہینے، لیکن وہ 57 ملک مل کر OIC سے، آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹری، وہ ایک ریزولوشن اب تک پاس نہیں کر سکے. 3 بار جمع ہوئے تھے لیکن بحثیں ہوئی اور کھانا کھا کر سب گھر کو چلے گئے. خالی بحث ہوئی، کوئی ایک ریزولوشن وہ پاس نہیں کر سکے، کیونکہ امریکہ کا ڈنڈا نظر آ رہا ہے، برٹن کا ڈنڈا نظر آ رہا ہے، اسرائیل کا ڈنڈا نظر آ رہا ہے، فرانس کا ڈنڈا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ڈنڈے نظر آ رہے ہیں تو جناب ایک ریزولوشن پاس نہیں کر سکے. یہ انداز ہے. تو دلوں سے ہیبت ہی نکل گیا، تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت آ گئی، کیونکہ اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی فضاری نہیں ہے نا. پھر دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی، وَلَيَخْسِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا وہن. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا وہن. یعنی آپ دیکھیں دونوں جگہ کنٹرول پورا اللہ کا ہے، لیکن حرکتیں ہماری ہیں نا. کنٹرول پورا اللہ کا ہے، لیکن یہ کنٹرول کس حوالے سے کیسے ہو گیا؟ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا اپروچ کیا ہے، آپ نے کیا طے کیا، کیا لے کر چل رہے ہیں، کیا لے کر جانا چاہتے ہیں.
بندگی اطاعت کی کون سی صورت آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پر مجھ پر ہے نا کہ ہم کیا پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قلوب میں، دلوں میں وہن پیدا کر دیں گے، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. حرکتیں ہماری ہے، بے ایمانی ہماری ہے، بے وفائی ہماری ہے، نفاق ہمارا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا. تو پھر ایک جو ہے سائل نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، کہ رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا، بڑی تاریخی بات فرمائی کہ جس کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں 24 گھنٹے اور بیوی بچوں کو بولیں، بیوی بچوں کو بولتے رہیے، تو ہم اس وہن سے بچ سکتے. کیا ہے وہ بیماری؟ اب آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ تمہارا پہلا مسئلہ. حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ ہے تمہارا پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ. اور دوسرا وکراہیت الموت، موت سے کراہت، موت نہیں چاہیے. کاش میں 100 سال جیوں، کاش میں 150 200 اور کوئی ایسی شلاجیت آئے، اللہ کرے میرے اور بڑا ہونے تک، ایک 200 سال کا ملے تو زیادہ اچھا لگے گا. کراہیت الموت، کہ موت سے نفرت، موت کو برا سمجھنا، موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور زیادہ جینے کی کوشش کرنا. حالانکہ سب پتہ ہے 60 کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اچھی صحت والی، بھرپور کھانے پینے، 60 کے بعد کوئی زندگی ہے. مگر پھر بھی مر رہے ہیں کہ نہیں 100 رہا تو ذرا ٹھیک ہے، ایک 110 رہا تو ٹھیک ہے. اور اگر جاپانیوں کی جگہ 117، حالانکہ وہاں بھی وہ 75-77 لوگ رہتے، صرف 100 کے اوپر جو رہتے. لیکن یہ جناب ان کی کوشش کی طرح ہمارا بھی ایوریج اتنا بڑھ جائے تو اچھا ہے. کائے کے لیے نہ ایک چٹکی نمک کھا سکتے، نہ ایک چٹکی شکر کھا سکتے، وہ پورے پھیکے کھانے، یہ وہ سب اگلے ہوئے، یہ وہ سب چل رہے. اور نہیں جینا ہے، نہیں جینا ہے. تو کراہیت الموت، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات پہلے ہی فرما چکے کہ دیکھو یہ معاملہ ہے. تو اب آئیے پھر آیت کی طرف کہ ولا تہینوا، تو ارے ایسی کمزوری مت دکھاؤ. اور وہاں سے ہم نے سمجھ لیا کہ کمزوری کیا ہوگی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے پھر، اور کیسے ٹوٹ پڑیں گی قومیں. یعنی کتنا آسان ہوا. ایک سپریم کورٹ کا وکیل کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا ظلم ہے، بہرائچ کے کیس پر وہ کہہ رہا تھا. سپریم کورٹ کا وکیل، بہرائچ میں کیا ہو پتہ ہے؟ بہرائچ میں جناب وہ جلوس نکلا، نفرت کا جلوس. تو ایک مسلمان کے گھر پہ ایک جھنڈا ہے، ایک ہرا جھنڈا ہے. تو گنڈا اوپر چڑھتا ہے، وہ ہرا جھنڈا نکالتا ہے، زعفرانی جھنڈا لگاتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور مارنے جاتے ہیں. تب وہ ریٹالیٹ کرتے ہیں اور تب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یاترا پر میں بادھا ڈال رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا ہے، چال بازی کی انتہا ہے. سپریم کورٹ کے وکیل نے آ کر کہا کہ کتنی مکاری اور کتنی چال بازی ہے کہ تم ہی ان کے محلے سے جاؤ، تم ہی ایسی کیسٹ لگاؤ، تم ہی ایسے گانے لگاؤ، تم کے گھروں میں گھس جاؤ، تم ان کا بینر نکالو، گالیاں دو، پھر کہو کہ ارے دیکھو یاترا میں بادھا ڈال رہے ہیں، یاترا میں پتھراؤ کرتے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اچھے سچے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم وہ اچھے سچے لوگ پاس جا نہیں سکے کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم کو دستر بستر سے ٹائم نہیں ہے. تو ہم اچھے لوگوں کو جگائیں گے بھی نہیں، ساتھ لیں گے بھی نہیں، کام بھی نہیں کریں. مسئلہ ہمارا ہے. ورنہ اچھے لوگ اب بھی زیادہ موجود ہے بھارت میں، اچھے لوگوں کی تعداد ہی زیادہ ہے. اور یہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں نا، یہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. نفرت پھیلانے والے جو نا منظم نفرت، یہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. اور 14% مسلمانوں کے علاوہ 83% لوگ اچھے، 83% لوگ بہت اچھے کہ امن سے رہنا چاہتے، دوسروں کے حقوق دینا چاہتے، غیر ضروری فتنے فساد نہیں. لیکن ہم 14% اور 83% اپروچ نہیں کرتے. کہہ رہے تم ہمارے بھائی ہو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم سب کا رب ایک ہے اور ہم سب کو اس کی طرف بڑھنا پڑے گا. ہم سب کو ختم ہوتی دنیا کے مقابلے میں رہتی دنیا آخرت اور جنت کی طرف. ہم یہ کہہ نہیں رہے. میں نے شاید آپ سے پچھلی مرتبہ کہا کہ میں جب بس میں بیٹھ کر آ رہا تھا، میرے بازو کاڑے بیٹھے تھے، وہ پروفیسر ہے انجینئرنگ کالج کے. اچھا وہ میرے بازو آ گئے تو میں نے پورے ان کو 2.5 گھنٹے کے سفر میں پورے اسلام کا تعارف کرا دیا. تو پہلے تو بہت الجھے ہوئے تھے، نفرت کے ہوتے، بعد میں کہا کہ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نفرتیں پھیلائی جا رہی اور سچائی یہ ہے، اور یہ سچائی کو پڑھنا تو چاہیے کم سے کم. میں نے کہا کاڑے تم پڑھو، میں تم سے ماننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تم سے پڑھنے کے لیے کہہ رہا کہ دوسری سائڈ پڑھو نا. ایک سائڈ نفرت کی ہے جو پھیلائی جا رہی میڈیا سے، نفرت کی سائڈ، اور کون پھیلا رہے ہو کاڑے بھی سمجھتا ہے. میں نے اس کو بھی کہا، اس نے بھی کہا ہاں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، کاڑے نے کہا. لیکن ہمارے جو اجلے ہیں وہ کاڑے تک پہنچ نہیں رہے نا.
وہ دستر بستر میں لگے ہوئے، دستر بستر میں. ارے ذرا نکلیے، ذرا بتائیے. بلکہ لوگوں نے مجھے ہنس سے کہا ارے ذرا آپ ڈرتے نہیں. میں کیوں ڈروں؟ اور وہ کچھ بھی کر دے گا نا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. دیکھیے اگر آپ اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر آپ رسول اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ اسے بھائی کی طرح محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ سے ہاتھ ملا کے آپ کو عزت سے سلام کر کے جائے گا. آپ کا کچھ ہی بال بیگا نہیں کرے گا. میں نے کہا میرا تو تجربہ ہے 44 سال 45 سال کا کہ وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا. لیکن آپ محبت پیش کیجئے نا اللہ کی طرف سے، رسول سچی محبت پیش کیجئے نا. پھر اب کاڑے بہت متاثر ہو کر گئے. انہوں نے کہا میں پڑھوں گا. میں نے کو اپنے گروپ میں ڈالا اور میں روز ان کو آیتیں بھیج رہا ہوں، کیونکہ جیسے اسے کوئی ملتا ہے میں اپنے گروپ میں لے لیتا ہوں اور اس میں آیتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ولا تہینوا، کہ دیکھو وہن کا شکار مت ہو جاؤ، اور وہ دنیا کرائیت الموت. پھر دوسرے ولا تحزنوا، تحزنوا حزن سے بنا، غم، دکھ، تکلیف. کہ رے دکھ تکلیف غم مت لو نا. اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز جاتی ہے، اللہ کے لیے جاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی جاتی ہے، تو مسئلہ نہیں نا. جس کی ہے اس نے لی نا، اور جس کام کے لیے تھی اس میں لگی ہے تو بہتر ہے نا. باپ کی ادھر ادھر لگتی تو اس کا اجر وغیرہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ادھر اجر ہے نا اس کا، کہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے مشن میں، اسلام نظام کی لگی، تب بہتر ہے نا. ورنہ جمع تو آپ بہت کر رہے ہیں، بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش رہتی بیوی بچوں کے لیے بچا کے رکھو. عام طور پر گھر کے بڑے کی سوچ یہ ہے بیوی بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر کے مرنا ہے. ارے ایسے مت مرو، پوری اطاعت کے ساتھ مرو، پوری فرمانداری کے ساتھ مرو، اور خود بھی دو اور ان کو بھی دینے والے بناؤ، جمع کرنے والے مت بناؤ. اور جمع کرنے کی سوچ مت رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر ہو جاؤ، نہیں، فقیر مت چھوڑو. ہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ فقیر مت چھوڑو، مگر یہ بھی نہیں کہ صرف انہی کے بارے میں سوچو اور اللہ رسول کے کام کا کاز کا حق ہی نہ دو، یہ بھی نہیں ہوگا. اور رسول اللہ نے کیا کیا اور صحابہ نے کیا کیا وہ کریں گے نا آپ، کہ میں میری ضرورت، میری بیوی اتنی ضرورت بھر کہ رہتا گھر اور اتنی انکم جتنی انکم سے گھر سے بس ہو، باقی میں دیتا رہوں گا، باقی میں لٹاتا رہوں گا. نا وہ تو حزن غم نہ کرو. جو چیز جاتی ہے اللہ کے رحم اللہ کی دی جانے دو نا. شکر کرو، بلکہ شکر کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں دے سکا، میں لگا سکا. تو نے مجھے لگانے کی سوچ دی اور تو نے مجھے دینے کا موقع دیا، تو تمہارے لیے تو اچھی بات ہے اگر اللہ نے اگر ایسا موقع دیا. اور پھر وہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں آتی ہے کہ ایک تو تم وہن کا شکار نہیں ہے اور تم حزن نہیں کرتے، تو سنو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے. وہ کتنے ہیں 150 سے زیادہ ملک، وہ کتنے ہیں تعداد 600 کروڑ، وہ سب اپنی جگہ رہنا دو 75%، لیکن کامیاب تم رہو، غالب تم رہو گے. غالب کیونکہ غلبہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، غلبہ اطاعت کی بنیاد پر ہوتا ہے، غلبہ اللہ کی نصرت کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ غالب تم ہی رہو گے. کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. کیونکہ وہن والا مومن نہیں، وہ تو منافق ہے. وہن کا جو شکار ہے کہ حب الدنیا کرائیت الموت، وہ تو منافق ہے. مومن کہ میں تو یہ سب کچھ تیرا ہے، تیری راہ میں لٹاتا چلوں گا، اور بھی بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہو جاؤں گا. ہاں بیٹے میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، لیکن تم بھی پوری کوشش کرو کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے بنو، اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے. تو بناؤ ان کو بھی ایسا. تو اگر تم ایسے مومن ہو، ایسے فرماندار، ایسے اطاعت گزار اور ایسا دل میں ایمان رکھنے ہو، تب عالون اے اللہ، غلبہ تمہارا ہی ہے، غلبہ اے اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ دیکھو تم کو اگر چوٹ لگی، چوٹ کیا لگی جناب؟ رسول اللہ کو چوٹ لگی. ہم تو سن کی تڑپ جاتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا دانت شہید ہوا، رسول اللہ کے سر میں خود کی کاڑی دھنس گئی، گلے میں کاڑی دھنس گئی. ہم تو صرف سن کے ہی تڑپ جاتے ہیں نا. لوگ جس سامنے جب یہ آتا ہے نا وہ روتے بیٹھ جاتے ہیں کونے. رسول اللہ کو تکلیف، اور جنہوں نے سارے عالم کی میں رحمت پھیلائی، رحمت للعالمین، ان کو تکلیف. جب آج بھی لاکھوں لوگ اکیلے میں بیٹھ کر روتے بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ کو تکلیف غزوے میں. تو اللہ تعالیٰ ہاں تم کو چوٹ لگی ہے، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف کو لگ چکی بدن، اس سے زیادہ چوٹ ان کو سب لگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلکل ایام نداولھا، ایسے
گردش ایام تو ہوتی رہی، لیکن وہ ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے۔ ورنہ ہماری بات اگر پوری مانتے نا تو صرف فتح اور فتح اور فتح ہی ہوتی، اور ہو چکی تھی، فتح ہی ہو چکی تھی، اس لیے تو بھاگ رہے تھے اور تم مال جمع کرنے میں لگ گئے، اور وہ جو 40 کو اترنا نہیں چاہے تھے اتر گئے مال جمع کرنے، تو فتح تو ہو رہی تھی۔ لیکن جب تم نے نہیں مانا تو جناب وہ فتح شکست میں بدلی، لیکن پھر فتح ملی، پھر بھی فتح ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، خصوصی نصرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں، ان کو وہ چھانٹ لینا چاہتا ہے۔ یہ سچے لوگ میرے شہداء، میرے لیے سچی شہادت دینے والے، سچی گواہی دینے والے، لفظوں سے بھی، مال سے، عمل سے بھی، اور موقع پڑا تو جان سے بھی، تو میرے لیے سچی شہادت دینے والے، تو اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا ہے، غازی بنانا چاہتا ہے، شہید بنانا چاہتا ہے، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے، کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ لیکن تم اس سے گزرو تو صحیح۔ یہاں ایک بہت بڑا بہترین لفظ ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، تو یہ جو لفظ ہے نا محص، یہ بڑی پیاری اس کی جناب تشریح ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا محص، تو یہ عربوں میں ایک مثال ہے، ایک محاورہ یوز کرتے ہو۔ کیا محاورہ ہے؟ محص الذهب بالنار، ان کے پاس یہ ایک محاورہ ہے، تھاٹ ہے کہ سونے کو غل و غش جو بھی اس میں خرابیاں ہیں اس سے اور کھوٹ سے پاک کرنا، سونے کو، سونے میں جو کچرا ہے، کپٹ ہے، کھوٹ ہے، وہ کھوٹ سے پاک کرنا، تو اس سے کہتے ہیں محص الذهب۔ اللہ نے وہ مثال یہاں استعمال کی کہ ہم مومنوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک کرنا چاہتے ہیں، اور سونے کی طرح کندن کرنا چاہتے ہیں ان کو، اس لیے ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ سونے کی طرح 24 کیرٹ کے ہو جائے، 24 کیرٹ کے، ان کا ایمان 24 کیرٹ والا ہو، 23 اور 22 اور 21 کا، 18 17 کا نہیں، 24 کیرٹ کا، کہ ہاں بھائی جو اللہ کا حکم ہے بس وہ، جو رسول اللہ کا حکم ہے بس وہ۔ جیسے وہ ایک شاعر نے کہا نا، سرے خم تسلیم ہے، سرے تسلیم خم ہے، کہ بس تیری جو بات آ گئی میں تسلیم کر لیا، تو سرے تسلیم خم ہے، اب جو بھی مزاج یار میں آئے، اللہ جان لیتا ہے جان لے لے، نقصان دیتا ہے نقصان دے، غازی بناتا ہے غازی بنا، سرے تسلیم خم ہے، میں نے تو سر جھکا دیا۔ تو سر رکوع کا اور سر سجدے کا کٹانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، تو تب کہتے ہیں سرے تسلیم خم۔ تو شاعر نے بہت ہم تو سر جھکا دیا ہم نے، تو چاہے وہ باغ رہے یا کٹے، تیری راہ میں چاہے وہ رہے یا کٹے، سرے تسلیم خم ہے، یہ کیفیت۔ اور پھر اس کے بعد جناب یہ اللہ نے اگلے جو بات ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ارے تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسے ہی کہ نہیں ہم تو 5 نماز پڑھتے، نہیں جمعہ تو میری جاتی نہیں، 3 جمعہ تو میری کبھی نہیں جاتے، میں برابر ہو 2 بھی کرتے، تیسری تو پڑھ لیتا، مجھے تو کہیں میاں بھائیوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ 3 جمعہ نہیں چھوڑنا نہیں تو کافر بن جاتے۔ ارے میں نے تو بہت ہی اچھا اسلام ہے، ہاں بڑوں نہیں بولے کہ 3 جمعے نہیں جانا ایک ساتھ، 2 گئے تو تیسرا برابر پڑھنا ہی پڑنا۔ تو یہاں ٹکی ہوئی ہے 90% سے زیادہ امت، 90% سے زیادہ امت یہاں ٹکی ہوئی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ میں کہوں گا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کیا 90%؟ ذرا جا کے دیکھیے مسجدوں میں، اکثر جگہ 90% لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ 10% کے اندر لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے، اور اس میں بھی اکثر کے فجر میں لالے، اس میں بھی اکثر کی جو 10 پڑھتے ہیں نا ان میں فجر میں غائب ہے اکثر۔ تو یہ کیفیت ہے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد تم سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی حاصل کر لو، جبکہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کیونکہ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں۔ جہاد یعنی پھر ذہن میں رکھیے سنگھرش، کوشش، اسٹرگل، میں قتال نہیں کہہ رہا، اللہ بھی یہاں قتال نہیں کہہ رہا، سنگھرش کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے، کوشش کرنے والے اس کی راہ میں۔ اور سنگھرش اسٹرگل آج کا کیا ہے؟ میں نے آج لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج کا اسٹرگل تو یہ ہے کہ ذرا کاڑے کو، رابرٹ ریٹا کو، رمیش رشمی کو دعوت ہی دے کے بتا دو یہ اسٹرگل ہے آج کا، کیونکہ لوگ اس سے بھی تھرا رہے ہیں آج، مگر بولنا نہیں بولنا تو بات بگڑ جائے گی۔
ارے بات بہت بگڑ چکی، اب بننے والی ہے اگر یہ کرو گے تو. بات بہت بگڑ چکی، اب بنے گی اگر تم جا کر دعوت دو گے، اب بنے گی اگر تم دعوت کے ساتھ خدمت خلق کرو گے. بات بہت بگڑ چکی، بہت بگڑ چکی، لیکن اب بننے والی ہے. کب؟ اس سے کہ اگر تم اللہ کا یہ حکم مانو کہ ہاں تم کو مجھے دیکھنا ہے کہ تم راہ میں جہاد کرتے ہو نہیں، اور جہاد کرتے 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 جو نقصانات آئیں اس میں کیا کریں؟ وہ یا علم الصابرین، اس میں جمنے والے بن جاؤ. صابر، ڈٹا ہوا. ہم صابر کے معنی کیا سمجھتے؟ ہاتھ پیر چھوڑ کے کیا کر رہے، صبر کر رہے. ارے اس کو صابر نہیں کہتے، اس کو تو مایوس کہتے ہیں. صابر کہتے ہیں کہ دیکھو جان دوں گا مگر کام کرتا رہوں گا، جان دوں گا کام کرتا رہوں گا. 1000 دن جناب کلیم صدیقی صاحب اندر رہے، 1000 دن الزامات الزامات الزامات. جب باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ اتنا اچھا کام کرتے، اس کے بعد بھی آپ کو 1000 دن. انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ اچھا ہے، انہوں کو کرنے دیجیے اس کو جو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اندر کیا وہ تو تم باہر کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ میں اندر کئی قیدیوں کو اسلام دے چکا. اندر رہتے رہتے کئی قیدیوں تک میں نے اسلام پہنچا دیا، اور کئی قیدیوں نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے کہاں اس نے کام لینا ہے. دیکھیے وہ یہ سوچ رہے ہیں. ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار کتنی ذلت کی بات ہے، جیل ہوئی ان کو. جیل اچھا، جیل تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندانوں کو بھی ہوئی. شیب ابی طالب میں 3 سال. تو جیل کوئی بری بات ہے؟ اگر کافر اور ظالم دینا چاہے، رحمت عالمین ان کے خاندان کو شیب ابی طالب 3 سال جیل تھی. اور اس کے پیچھے کی بھی ایک مثال ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان کو بھی جیل ہوئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی پاکیزگی بچانا چاہتے ہیں. تو ظالموں نے قید کر دیا، ان کا چلتا ہے. لگ بھگ 9 سال رہے، ہوتی سا آیا، لگ بھگ 9 سال کے آس پاس ہو جیل ہے. تو جیل کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اور جیل کوئی برا بلاٹ نہیں ہے. رسول اللہ بھی جیل جا چکے خاندان کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل جا چکے. تو حق کے ساتھ جیل کیا چیز ہے؟ جان جانا بھی آسان ہے. جیل کیا چیز ہے؟ اور لوگ دیکھتے ہی تھرا رہے، انہوں نے جیل ہو جائے. ارے نہیں ہوگی، اور ہوگی تو پھر تو بڑی بات ہے، سعادت کی بات. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ایک رکن جماعت اکولا کی، میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی، کہ جھوٹے الزام میں پھنسا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جھوٹے الزام میں 302 کا کیس تھا، ان کا نام ایسے ہی لے لیا، تو ان کو جیل ہو گئی. 2 سال جیل میں رہے. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا سر میرے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ 2 سال کی جیل جو ہوئی نا، تو اندر مجھے 2 لوگوں کو اسلام قبول کرانے کا موقع ملا جو میں نے باہر نہیں کیا تھا. مجھے باہر ہی موقع نہیں ملا تھا سر. وہاں جو یکسوئی، وہاں جو کنسنٹریشن، اور وہاں جو درد کے ساتھ میں نے بتایا، وہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ 2 سال کی جیل میرے لیے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. بات جذبے کی ہے اور اپروچ کی ہے کہ آپ کا جذبہ اور اپروچ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیل میں ان کو زیادہ اللہ کے اپنے قریب کر لیا، 2 کو اسلام کی نعمت دے کر. آپ سمجھتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہ ایک بھی اگر آپ سے اسلام قبول کر لے تو اللہ کے رسول فرمایا دنیا و ما فیہا، کہہ رہے جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ سب سے زیادہ عظیم تحفہ تم کو اس کا ہے. تو معمولی بات ہے اسلام قبول کروانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ایسے صابر اور ایسے ڈٹے رہنے والے لوگ آپ کو پسند ہیں. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ جو غزوہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے، لیکن ان کو جب معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایسی کامیابی ملی، ایسی نصرتیں اتری، ایسے فرشتے اترے، اور ایسا اجر لکھا اللہ تعالیٰ نے ان کا، جو شہید ہوئے ان کا بھی اور جو بچے ان کو بھی جو مرتبہ ملا، عزت ملی، تو ان کا بھی جذبہ تھا کہ اللہ ہم کو موقع ملے رسول تو ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہارا جذبہ یہ تھا نا، تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تو تم بھی موت کی تمنا کرتے تھے نا کہ ہاں اللہ کی راہ میں جان دینے کا موقع. تو دیکھو وہ موقع آ گیا. ان تلقوہ، دیکھو ملاقات ہو گئی موت سے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ 40 لوگ اترے 80% درے پر سے، جبل رومان سے، تو مگر موقع تو مل گیا نا موت سے ملاقات کا. ان تلقوہ، اور سنو فقد رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا سامنے موت کو کہ موت ہے، کہ چند لوگوں کو زیادہ لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور تم نے دیکھ لیا اپنی نظروں سے کہ ہاں یہ ہوتی ہے موت، اور یہ ہوتے ہیں لڑنے والے، اور یہ وہ موقع ہے
کہ جس میں صحابہ تو لڑے ہی لڑے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو ایسے لڑے کہ رسول اللہ کو ایسے کور کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کے جسم کا ایک حصہ بھی کافر کو نظر نہ آنے پائے. ایسا جناب اطراف پھر رہے تھے حضرت طلحہ حضرت سعد نے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے جو بات کہی نا وہ اکیلے صحابی ہے. اور صحابہ میں اکیلے صحابی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان. وہ اکیلے صحابی پورے صحابہ مگر اے سعد میرے ماں باپ تم پر فدا ہو امی و ابی, میرے ماں باپ تم پر قربان. کہ کیا محبت رہی ہے کہ ہر آنے والا تیر, ہر پڑنے والی تلوار اور ہر غنڈے سے تم مجھے بچاتے ہو, چاروں طرف سے آ کے گھیر کے بچاتے ہو. اور حضرت اللہ کا معاملہ کہ سعد نے جو کام کیا حضرت سعد تو ان کے لیے خاص طور پہ کہا یہ بشارتیں ملی ہیں زندگی بھر. حضرت سعد یہ جملے کو خوش سوچ کے اتنے خوش ہوتے رہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی. حضرت سعد نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھا کہ مجھے رسول اللہ کی یہ دعا ملی کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان, پر میرے ماں باپ. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر غزوہ احد میں کوئی شخصیت تھی ہر طرف جو دو طلحہ تھے مین آف دی وار, اگر کوئی تھے تو حضرت طلحہ تھے. وہ دونوں کتنے خوش ہوتے رہے زندگی بھر, کتنے خوش ہوتے رہے. یہ ہے وہ مومن کہ جو صابر ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہ سودا چکا رہے. جناب ہم کہاں کھڑے ہیں, لوگ کہاں کھڑے ہیں, دیکھیے. اور ذرا یاد کیجئے ابھی پرسوں ایک شہادت ہوئی 16 تاریخ کو, یحییٰ سنوار. یحییٰ جو بہت زندہ ہے, نام بھی کیا اس کے والد نے رکھا جناب, اور اس نے بھی کیا ثبوت دیا. زندہ ہوں میں, زندہ لوگوں کے لیے مرا ہوں. میرے مٹی کے جسم کی موت ہوئی لیکن مرنے کے پہلے خطرے خون کے گرنے سے پہلے میں جنت میں. اور اسماعیل ہانیہ سے مل گیا کہ سردار میں نے زیادہ دیر نہیں کی آپ سے ملنے میں بہت جلدی آپ سے آ کر مل گیا. یحییٰ سنوار. یحییٰ سنوار نے اللہ کے اس حکم کو واقعی مضبوطی سے پورا کیا. ایک آیت ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ, اے یحییٰ کتاب کو تھام لے قوت کے ساتھ. یحییٰ سنوار نے بھی کتاب کو ایسے ہی تھاما کہ ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور ایک ہاتھ میں پستول تھا. ایک ہاتھ میں کتاب قرآن, آیتیں پڑھ رہے ہیں مسلسل کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور اڑسا ہوا ہے جناب پستول. تو کتاب بھی بڑی تھامی قوت کے ساتھ, کتاب بھی تھی اور قوت بھی تھی. یحییٰ سنوار ایسے گئے. تو پرسوں جب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو لوگ بہت غم کی کیفیت میں تھے. میں نے کہا وہ ہم سے بہت اچھے ہیں, ہم ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ 200 کروڑ مسلمان یحییٰ سنوار کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے جو سودا چکایا اور جو سودا پورا کر کے بازی لگا کے گئے. ہم کو اپنے بیوی بچوں کو یہ بتانا ہے, اپنے بیوی بچوں کے سامنے یہ مثالیں رکھنا ہے, اور ان کو تیار کرنا ہے اس کے لیے کیا دیکھو زندگی ایسی اور اس طرح کی کیفیت. تو پھر آ جائیے واپس کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. ٹھیک ہے 55,000 شہید ہو چکے, 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں, مگر یوم نداولها بین الناس کہ ہم تو حالات کا اتار پھیٹ ڈالتے رہتے. لیکن جو شہید ہے وہ شہید ہے, جو غازی ہے وہ غازی ہے. ہاں بات منافقین اور کافروں کی ہے کہ تم کو بھی ہم بتائیں گے کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ, کیونکہ تم بھی 60 سے 80 سے زیادہ نہیں رہو گے تم بھی. تو ہم غازی اور شہید کو بھی ان کا بدلہ دیں گے اور کافر اور منافقوں کو بھی ان کا بدلہ دیں گے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ان آیات میں جو سبق ہے, اسباق ہے, لیسنس ہے, تو اپنے آپ کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو اور سارے مسلمانوں تک پہنچانے کی تو توفیق عطا فرما, اور اسی جذبے کے ساتھ موت تک رہنے کی توفیق عطا فرما جو تو صحابہ میں دیکھنا چاہتا تھا, صحابہ میں تھی اور آج کے بھی شہداء میں موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.